نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کو رمضان المبارک میں اتارا اور اس کی برکت سے اس کو فرمایا کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور فرقان وہ ہوتی ہے جو بالکل سامنے آ کر حق اور باطل کو سامنے کر دے، ظاہر کر دے۔ اس کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے میریکلز ہیں۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ہر نبی کا معجزہ ہوا کرتا تھا اپنے اپنے حساب میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اور سحر تھا، تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی تھی جو ان کے جادوؤں کو اور سحروں کو ختم کر دیتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے اس میں زیادہ تر میڈیسن اور دواؤں کا سلسلہ تھا، تو وہاں پر وہ ان کو معجزہ دیے کہ جیسے وہ پھونک مارتے تھے تو بیمار جو ہے، مریض جو ہے وہ صحت مند ہو جایا کرتا تھا، اور نابینا جو ہے اندھا وہ دیکھنے والا بن جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شعر و شاعری اور ادب اور لٹریچر اس کا دورہ تھا، اور عرب اپنے مقابلے میں حج کے دنوں میں باقاعدہ اشعار کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے قرآن مجید دیا، پڑھی جانے والی کتاب، تو اس میں اس نے ایسے میریکلز دکھائے ہیں کہ آج کی جدید سائنس بھی حیران کھڑی ہے، اور کتنے یورپ کے سائنسدان اس کی ان باتوں کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو قرآن مجید اللہ کے نے حفاظت کے لیے بھی بنائی ہے، اور اس کے لیے اللہ پر فرماتا ہے کہ ہم نے جو فرشتوں کی فوجیں بنائی ہوئی ہیں وہ بندوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے فرشتوں کو بندوں کے حفاظت کے لیے۔ یہ اشارہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک نے کتنے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی ہے، جس کے لیے بے شمار شواہد موجود ہیں۔ ڈھاکہ کی یونیورسٹی میں مکتی باہنی نے جب مولانا پروفیسر ڈاکٹر متین ہاشمی کو پکڑنا چاہا تو ان کے گھر میں ریڈ کیا تھا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حیران پریشان کی 2-3 بیٹیاں تھیں، تو وہ حیران ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ تم بالکل چپ ہو جاؤ، اور وہ چادر تان کر سامنے والے پلنگ پہ ایک کمرے میں لیٹ گئے، اور یہ آیت قرآن مجید کی وہ پڑھنے لگ گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ سارا گھر انہوں نے ڈھونڈ مارا، اور وہ سامنے حالانکہ چادر کر کے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ آیت ایک پڑھ رہے تھے۔ وہ واپس ہو گئے کہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آئے، اور وہ چلے گئے۔ سیم اسی طرح 1975-80 کے دنوں میں کشمیر کے اندر جو جان بازوں کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، تو ان میں ایک مسلمان مجاہد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کی گھیرے میں آنے کے بعد وہی آیت پڑھی اور سب کو کہا کہ یہ پڑھتے جاؤ اور گھیرے سے نکل جانا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ بالکل بحفاظت نکل گئے، اور ایک بندے کی لاش بھی ان کے دشمنوں کو نہیں ملی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے دنوں میں جب وہ مدینے کی طرف آنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رکھا تھا کہ اونٹنیاں تیار رکھو، اور پھر وہ ان کا گھیرا، گھر کا ہر قبیلے کا 2 بندے آ گئے تھے، اور حضرت علی کو انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور پھر وہ آیت انہوں نے پڑھی، اور اس آیت کو پڑھ کر ان کی طرف اچھال دی ریت کے اوپر پڑھ کر، تو وہ ریت گویا کہ مرچیں بن کے ان کی آنکھوں میں پڑ گئی، اور آنکھیں ملتے رہ گئے، اور آپ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر مدینے کی طرف نکل گئے، اور 3 دن غار ثور میں رہے تھے، اور پھر مدینہ ہجرت فرما گئے۔ تو وہی آیت ہے جو مولانا تقی عثمانی نے پڑھی تھی جب ان کی گاڑی پر کراچی میں فائرنگ ہوئی، تو وہ پریشان ہو گئے، ان کے ساتھ 2 بچے، چھوٹے بچے بھی تھے ان کے نواسے وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیا پڑھوں۔ خدا نے مجھے وہی آیت دے دی جس کو ہم کہتے ہیں سورہ یاسین کی 9 نمبر آیت، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ وہ پڑھتے رہے اور ان کو کوئی گزار نہیں پہنچا۔ ہاں، ان کا گن مین جو باہر بیٹھا ہوا تھا وین میں وہ مارا گیا تھا، ڈرائیور بھی بچ گیا تھا اور یہ بھی بچ گئے تھے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں قرآن مجید بندوں کی حفاظت کے لیے ایک میریکل ہے۔ اس کو جو بھی کسی مشکل میں، ہم کسی بڑے لیڈر کو اپنے کو سیاسی کو بھی کہیں گے کہ جس وقت بھی بے شک شیشے توڑنے والیاں یا بلٹ پروف شیشوں کو توڑنے والی گنے بھی لے آئے، ہم کہتے ہیں تم یہ بس آیت 3 بار پڑھو یا 7 بار پڑھو یا 11 بار پڑھو، اور چھو کر لو اپنے ہاتھوں پر اور جسم پہ مل لو، یا پھر پڑھتے رہو مسلسل، یا ایسے ایمرجنسی بنے کوئی بم بلاسٹ بھی ہوتا رہے تو تمہیں کوئی گزند بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت کا معجزہ ہے کہ جو بھی کسی مشکل میں ہو
ان کو رمضان مبارک کی برکت سے ہم اپنے قارئین، سامعین، سامعات کو یہ ایک تحفہ دے رہے ہیں کہ جو بھی اس کو سنیں آگے اس کو کنوے کرے۔ بعض دفعہ بچیاں اکیلی پھر رہی ہوتی ہیں، ایسی سکولوں یونیورسٹیوں میں جانے والی ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ یہی آیت اگر پڑھتی آئیں جائیں کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی اور کسی دشمن کے ہاتھ بھی نہیں لگیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بھی بتائیں اور فارورڈ کریں اور نیکی کے کام میں حصہ لیں کہ الدال الخیر کفاعلہ، نیکی کی بات کو بیان کرنے والا، بتانے والا آگے فلیبلغ الشاہد الغائب۔ آپ نے خود حجۃ الوداع کے فرمایا تھا جو موجود نہیں ان کو کنوے کر دو، وہ بتانا بھی نیکی ہے، یہ جو بتائے گا اس کا برابر حصہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔